اور یزید ملعون کے انجام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا۔ کربلا کے میدان میں ہونے والی حق اور باطل کی جنگ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ کے کچھ افراد سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیج دیے، جن میں سے ان کو کوفہ بلایا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و آباد رکھ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو بالکل جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا ہم آپ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کی توثیق جس کا دین اسلام بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ اپنے خاندان کے کچھ افراد جن میں بچے بھی شامل تھے اور چند اصحاب تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا کوفہ کی جانب سفر اہل کوفہ کی دعوت پر تھا اور آپ کا یزیدی فوج سے جنگ کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ناظرین، وادی تنعیم سے سفر کر کے جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ وادی صفا پر پہنچا تو مشہور شاعر فرزدق آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرزدق شاعر سے پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی کچھ خبر ہے تو مجھے دو، جس پر شاعر نے کہا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب میدان کربلا میں پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنی اسد کے قبیلے کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان سے زمین کربلا خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا 60 درہم میں خریدی۔ زمین کربلا کی خریداری یہ ثابت کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی کی غاصب زمین پر دفن ہونا نہیں چاہتے تھے۔ وہاں حر بن یزید ریاحی کوفہ کے ایک بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام عراق پہنچ چکے ہیں تو اس نے حر کو 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امام عالی مقام کے راستے میں بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روک سکیں۔ صبح عاشور حر نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہے تو وہ یزیدی لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہو گیا اور امر ہو گیا۔ شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے امام عالی مقام کے مشن پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ ناظرین، جس دن 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ 7 محرم کی شام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم سے حضرت عباس علمدار اپنے چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر لائے تھے، لیکن آج 10 محرم الحرام کو فوج